مسیح میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت آپ کی خدمت میں کلام اقدس کو لے کر آیا ہوں، اور آج کی صبح میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حضوری میں رکھے۔ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو، اس کلام کو خود سنیں، اپنے عزیز و قارب کو اس کلام کی آیات مبارکہ کو سینڈ کریں اور اس کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، نیا ٹاپک آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ہمارا مائنڈ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا کردار ویسا ہی ہو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ اس کے تعلق سے مختلف باتیں جو ہیں ہم کلام اقدس کی روشنی میں سیکھیں گے۔ نئے ڈرامہ میں سے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ میرے عزیزو، یہ خط پولس رسول نے جب فلپی شہر کے ایمانداروں کو، راس بازوں کو لکھا تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس وقت پولس رسول روم کے اندر قید کی حالت میں تھا، اور اس کو مختلف ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ فلپی کی کلیسیاں جو ہیں، وہاں کے ایماندار جو راس باز ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، وہ بے جا فخر کرنے لگے ہیں۔ غور سے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فلپیوں کے خط کے 4 چیپٹر ہیں اور 103 آیات مبارکہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس وقت جب اس نے ایسی حالت اس کلیسیا کی دیکھی، ان ایمانداروں کی دیکھی، تو اس وقت اس نے یہ خط جو ہے ان کو لکھا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ تم اگر میری خوشی پوری کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے ایک ہی بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یک دل ہو جاؤ، کیونکہ ان میں تفرقے آ چکے تھے۔ اس کلیسیا کے اندر سے محبت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے خیالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے تفرقے تھے۔ تفرقے اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب لوگ اپنی ایجوکیشن پر فخر کرتے ہیں، لوگ اپنی قابلیت پر فخر کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ حالات و واقعات جو تھے وہ فلپی کی کلیسیا کے تھے۔ فلپیوں کے نام پھر پولس رسول نے یہ خط لکھا کہ تم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ فروتنی کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور پھر ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد پولس رسول نے ان کو ایک پیٹرن دے دیا، ایک ایگزامپل دے دیا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ میرے عزیزو، مزاج کے تعلق سے بائبل مقدس کے اندر پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر، اس لفظ کا 5 مرتبہ ہمیں ملتا ہے، جو کہ مختلف اصطلاحات کے طور پر استعمال ہوا ہے۔
جس میں ایٹیٹیوڈ بھی کہا گیا ہے، مائنڈ بھی کہا گیا ہے. اور نئے عہد نامہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، تو جب ہم نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر اس لفظ کا ذکر 13 مرتبہ ہمیں ملتا ہے. سو ٹوٹل بائبل مقدس کے اندر اس کا ذکر ہمیں 18 مرتبہ ملتا ہے. اور میرے عزیزو، جس کا مطلب اور میننگ جو ہے وہ ہے شخصیت، ذہن، سوچ اور رویہ. یہ 4 باتیں جو ہے یہ مزاج کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی کو مزاج کہا جاتا ہے. اور پولس رسول کہتا ہے کہ تمہاری شخصیت، تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات، تمہارا مائنڈ، تمہارا ذہن اور رویہ ایسا ہی ہو جیسا مسیح یسوع کا تھا. میں ایک آیت مبارکہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو مقدس پطرس رسول کا خط ہے، اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 4 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. میرے عزیزو، آپ کی انسانیت کے اندر جو شخصیت پائی جاتی ہے، آپ کی شخصیت کے اندر جو مزاج پایا جاتا ہے، میرے عزیزو، وہ غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. میرے عزیزو، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کا ایک ہی بات کے اوپر نثار ہے کہ اس کی قدر و قیمت اس دنیا میں تو کچھ نہیں ہوگی، مگر خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اس لیے پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو، اور آج کے ایمانداروں کو، آج کے راست بازوں کو، آج کے مسیح کے پیروکار جو شخصیت ہیں، ان کو یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. میرے عزیزو، آج ہم نے اپنی ذات پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہے، ہماری شخصیت کیسی ہے، ہماری سوچیں کیسی ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے علم کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنی قابلیت کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا. میرے عزیزو، اگر کوئی ایسی بات ہے تو آج میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس کی روشنی میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں، مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہم نے بھی ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا تھا. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. یہ پارٹ 1 ہے، اور کل خدا نے اگر زندہ رکھا تو کل پھر کلام مقدس کی عمیق باتوں کو لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا. اور اس میسج کو خود سنیں اور اپنے عزیز و قارب کو، دوست احباب کو یہ میسج ضرور سینڈ کریں. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. اگر آپ کی کوئی بھی مشکل پریشانی ہے تو ایمان کے ساتھ میرے ساتھ مل کر گھٹنوں کے بل ہوں، اور اس کے وسیلہ سے خدا آپ کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا. قادر مطلق بزرگ اسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے، تیرے رحم کے لیے، تیرے جلال کے لیے، آج کی نئی صبح کے لیے، نئی روشنی کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں پھر سے بخش دی، اور زندوں کو تو نے زمین پر قائم رکھا. اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں. اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں. خاص دعا کرتا ہوں ابلیس کی بری تاثیریں جو تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو پریشان کر رہی ہیں، بیماری کی شکل میں، مختلف
اور حربوں کے وسیلہ سے آج یسوع کے نام سے وہ بسم ہو جائے. جن خاندانوں میں نا اتفاقی ہے یسوع کے نام سے وہاں پر محبت اور پیار آ جائے. جو خدا بیجا فخر کرتے ہیں یسوع کے نام سے وہ ایسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا تھا. اور اسی طرح خداوند اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار پائے, کوئی مالی مشکلات میں تو اس کی مالی مشکلات یسوع کے نام سے دور کرنا. اور خداوند جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنانا. جو بیٹے بیٹیاں تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا. اپنے لوگوں کو اپنی آمد کے لیے تیار کرنا تاکہ تیرا نام عزت, تیرا نام جلال پائے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم نے مانگا اور پایا. خدا کے بیٹے بیٹیوں نے کہا اونچی آواز سے آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آئیں اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کریں. آمین. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. اس میسج کو خود سنیں اور دوسروں تک بھی یہ میسج ضرور سینڈ کریں. آمین.